جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیٹا شروع کریں, پڑھیں. شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق ان احدکم احدکم انفق مثل احد نہیں مثل احد پہاڑ ہے نا, احد جی نا. احد ذهب ما بلغ کون بیٹا, سونا ہے نا ذهبا یہ. ما بلغ ہم. مد 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 احدهم مد مد احدہم ولا نصیفہ. مد مد احدهم ولا نصيفهم ہو. اب یہاں دیکھیں خدری جی, یہ کیا پڑھا ہے جی؟ کیونکہ یہ اس کی صفت ہے کس کی؟ سعید کی. ابو سعید کی. جی ابو کی ہے نا, اصل میں راب ابو کے دوار سے پڑھتے ہیں نا. اگر ابو سعید ہوتا تو ہم خدری کیوں پڑھ لیتے. سعید نے تو مضاف الیہ ہی ہونا تھا نا بیٹا. جی مرکب اضافی میں اعراب مضاف کا اعتبار ہوتا ہے. مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اگر عطف جی ڈالیں گے پڑھیں گے تو مضاف کے اعراب کو دیکھیں گے. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبوا, کون سا صیغہ ہے یہ؟ یہ ہے جمع مذکر حاضر فعل نہیں کا. ٹھیک ہے. فلو ان احدکم احد, یہ مفعول بن رہا ہے. کس کا؟ اصحابی کا. بیٹا صحابی کون سا فعل ہے جس کا مفعول بن جائے؟ اسم ہے. دراصل فعل تو یہ تسبو ہے نا, تو فاعل اس میں انتم ہے. بیٹا تو چونکہ تصبو حاضر کا صیغہ ہے اور حاضر کا فاعل کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتا, وہ اندر ہی مضمیر ہی ہوتا ہے. وہ ضمیر جی آگے آ رہی ہے. اصحابی اس کا مفعول ہو گیا, وہ بات تو پوری ہوگی. لا تصبو اصحابی. ہاں جی, بیٹا انا کس لیے ہے؟ انا احدکم, انا انا یہاں پہ فاعل بن رہا ہے. انا حرف مشبہ بالفعل ہے. انا کا انا لیس لک انا لعل. جی جی انا بھول گئی. انا حرف مشبہ بالفعل ہے, احدکم اس کا اسم ہے. اچھا اچھا. اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی بیٹا بولنے والی, سمپل تھا. مضاف مضاف الیہ مل کے انا کا اسم. انفقا مثل احد, انفا کا جو ہے وہ پھر فعل ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, فعل ماضی معروف باب افعال سے ہے. آدھی اور مثلا جو ہے یہ اس کا مفعول ہے. آدھی دو اس میں مثل احد مضاف مضاف الیہ ہے, مضاف احد مضاف الیہ. یہ دونوں تو مفعول ہو گیا نا, ان کے مل کے مفعول ہو گیا. مثل احد. احد. آدھی تو مثلا جو ہے یہ چونکہ نسبی حالت ہے, مضاف مفعول کی وجہ سے احد مضاف الیہ. ذهبا کیا ہے؟ صاحبن اسم ہے. حالت کون سی ہے؟ ہاں حالت نسبی ہے. کیوں؟
یہ میرے خیال میں تمیز ہے کیونکہ یہ اس کو واضح کر رہا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. ما بالغا، ما نافیہ ہے یہ، ٹھیک ہے. جی بالغا مد احدہم، بالغا کیا ہوگا؟ بالغ فعل، مدہ جی مدہ، یہ مفعول تو نہیں بن رہا. مفعول کیوں نہیں بن رہا؟ اس لیے کہ مد تو اس کو کہتے ہیں نا، یعنی کہ جو ایک پیمانہ ہوتا ہے تو پیمائش کا. ٹھیک ہے، وہ مفعول نہیں بن سکتا بن سکتا ہے، تو پھر؟ پھر اس کو مفعول بنا دیتے ہیں. ہاں یہ احد، مفعول میں احد. سمجھاتا ہوں. مضاف مضاف مل کے اس کا مضافل ہے اور مل کے مفعول. ولا جی نصیف، ولا نصیفہ، نصیفہ کیا پڑا؟ کیونکہ عطف کیا نا ہم نے احدہم پہ. بیٹا آہد پر کرتے تو پھر تو نصیف ہی پڑھتے. مدہ پہ کیا ہے پھر. ما بالاغا مدہ ولا نصیفہ ہو. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ جب مضاف مضاف الیہ میں مضاف کے اعراب کا اعتبار ہوتا ہے تو احدہم تو مضاف الیہ بن رہا ہے نا، تو جی مد کے اعراب کا اعتبار ہونا ہے نا. لگتا ہے میرا دماغ نہیں چل رہا ہے اس وقت بالکل بھی. چلے کوئی بات، آخری کلاس ہے بلکہ تھک گئے لگتا ہے آپ لوگ بھی. نہیں تھکے تو نہیں ہے الحمدللہ. میرا تو ارادہ ہے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اس نحو کو نا انشاءاللہ تعالی چھوڑنا نہیں ہے جب تک آ نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو دیکھیں بیٹا اس میں کچھ چیزیں ہم نے کی. مثلا احد، یہ انفقہ کا مفعول تھا، خرچ کرے وہ احد پہاڑ جتنا، ٹھیک ہے. مضاف طویل ہو گیا. ما بالغا مد احدہم، وہ نہیں پہنچ سکے گا ان کے کسی کے مد کے برابر بھی. یہ پہاڑ سونا خرچ کرے اور ان صحابہ میں سے کسی نے ایک مد خرچ کیا ہو، یہ اس کے بلکہ اس کے نصف کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ترجمہ کریں گے نا سمجھا جائے گی بات. یہاں اعراب کیسے پڑا ہے کیا. تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. دیکھنا صحابی مفعول. فلو ان احدکم، اگر تم میں سے، احدہم ہونا چاہیے، فلو ان احدہم، اگر ان میں سے کسی ایک نے، یہ غلطی ہے یہاں نا، ان کے ساتھ ترجمہ بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. فلو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی ایک، انفقا وہ خرچ کرے، مثل احد ذهبا، احد پہاڑ جتنا سونا، ما بالغا وہ نہیں پہنچ سکتا ان میں سے کسی ایک کے مد کو اور نہ اس کے نصف کو. متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. ٹھیک ہے احدکم یہ وہ آگے دیکھا ہے تو بات جو ہوگی بات. جی اگلی حدیث جی. ہاں جی کون ہمت کرے گا جی، بڑی ساری روایت ہے، دو لوگ پڑھ لیں آدھی آدھی. جی راشد بھائی. بھی نہیں ہے لیکن میں ابھی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں، اس لیے میں اچھا ذرا اچھا معذر، ٹھیک ہے. لیکن کچھ بول نہیں رہا، یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے ویسے. ہاں جی چلیں بیٹا، کوئی اور بھی ہمت کرے نا. ایک بیٹی ہماری ہیں وہ افشین پڑھتی رہتی ہیں، راشد بھائی بھی ہمت کرتے ہیں، باقی بھی کریں نا. چلیں جی افشین پھر آپ کو ہمت کرنا پڑے گی، یہ بھائی تو سما کرنے والے ہیں بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وان ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان فیغزو ہاں جی فیام، فیامن ہوگا، عام من الناس، فیامو من الناس عام فیقولون. عام تنوین ہے، تنوین نہ جی آنے کے کچھ. جی ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے تنوین ہے اس پہ، جی ٹھیک ہے. حل فیکم من صاحب
من رس صاحب رسول اللہ، آپ کی آواز کٹ گئی تھی. من صاحبی رسول اللہ، صاحبن نہیں، چونکہ مضاف مضاف الیہ ہے نا. دیکھیں یہ پہچان ہم نے کی تھی، آخری پہ الف لام ہے، پہلے دو تین ہیں، ان پہ الف لام نہیں ہے. صاحب ایک، رسول دو. لفظ اللہ آخری مضاف الیہ اور درمیان میں ایک ہے تو وہ مضاف الیہ مضاف. من صاحبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم 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 فیفتح لهم ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقالو هل فیکم من صاحبی اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم. یہ پھر وہی جملہ ہے فیفتح لهم ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقالو هل فیکم. یہ بھی جملہ ریپیٹ ہو رہا ہے. متفق علیہ. وفی روایت لمسلم من قال رسول اللہ. جی یأتی علی الناس زمان یبعث منہم البأس فیقولون یبعث منہم یبعث ٹھیک ہے، منہم یبعث بنے گا نا اس سے. جی منہم کے بعد آپ نے کیا پڑھا ہے؟ البعث نیب فعل بنایا ہے نا. بأس. جی فیقولون انظروا هل تجدون فیکم احدا من اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیوجد الرجل فیوجد فیوجد الرجل فیوجد الرجل فیفتح له به ثم یبعث البعث بعث الثانی. جی بعث الثانی ٹھیک ہے. ثانی، ثانیو کیوں؟ اچھا ثانی ثانی الثانی الثالث الرابع. الثانی جو ہے یہ اس میں منقوص ہے، آخر جی میں یا قبل مکسور ہے نا، تو اس کا رفع حالت اس کی ظاہر نہیں آتی، رفع حالت میں ضمہ تقدیری ہوتی. فیقولون هل فیہم من 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 جی آپ کی نا دراصل آواز بار بار کٹنے لگ پڑی ہے. هل فیہم من رعا اصحاب النبی. جی من رعا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیفتح لهم به ثم یبعث البعث الثالث ہاں جی، فیقال انظروا هل ترون فیہم من رعا من، من رعا ہاں جی دوبارہ ٹھیک ہے. اصحاب بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اصحاب، یکون. اصحاب النبی، با پر زبر ہوگی، فعل کے بعد کسرہ نہیں آتا. جی ٹھیک ہے. ثم یکون البعث الرابع فیقال انظروا هل ترون فیہم احدا رعا من رعا احدا رعا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیوجد الرجل فیفتح لهم به. ہاں جی. اب اس میں دیکھ لیں الخدری کی بات ہم کر چکے تھے. یأتی، یأتی یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع معروف. اصل کیا تھا یہ؟ یأتیو. پھر ضمہ کہاں گیا؟ ضمہ جب فعل مضارع کے یعنی کہ لام کلمہ میں یا آ جائے تو اس کے اوپر جو ضمہ ہوتا ہے وہ نہیں پڑھتے. حرکت حذف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، دو صورتوں میں حرکت حذف ہو جاتی ہے. تو جب واو یا مضموم یا مکسور ہو، واو یا مضموم یا مضموم یا مکسور مکسور. ہو، ہاں تو یا حرکت حذف ہوتی ہے یا حرکت نقل ہوتی ہے. تو یدعو، واو کی حرکت ضمہ حذف کر دیا، یدعو. یرمیو،
یا پر ضمہ ہے گرا دیا، یرمی حذف ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ بھی ایسے ہے یاتی. ایک تو یہ ہے کہ حرکت حذف ہو جاتی ہے، یہ حذف کی شکل ہے، نقل بلی شکل ہم دن پر چھیڑتے. علی الناس زمان، زمان کیا ہے؟ محترم یہ اس کا زمان مبتدا ہے شاید اگلے جملے کا. نہیں بیٹا، آج واقعی آپ کا جو نا وہ دماغ لگ نہیں رہا. یاتی فعل پڑھ رہے تھے، یاتی زمان زمانہ آئے گا، فاعل ہے فائل ہے یاتی، پھر یہ فائل ہے. فاعل ہے. ہاں جی. یغزو یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. راشد بھائی نے بھی مسئلہ موبائل کھولا ہے، مائک شاید اب دو لوگ تو جی ہوں گے. میں اویلیبل ہوں اب انشاءاللہ. یغزو جو ہے یہ کون سا سیغہ ہے پہلے تو یہ بتا لیں. یہ جمع مذکر غائب کیا ہے؟ جمع کیوں؟ واو الف. الف تو نہیں آگے. اصل میں مجھے لفظ مل نہیں رہا ابھی کہ اچھا یہ اوپر ہے پہلی لائن. جی جی. یہ واو پھر اس کا روٹ ورڈز میں سے ہے. جی جی جی. غزا یغزو، نصر یغزو. تو یہ وہ ہے نا پہلا سیغہ ہے واحد واحد مذکر غائب کا. ارے معروف. اس کی بھی جی وہ پیش تھی، یغزو تھا، یدعو کی طرح واو سے حرکت گر گئی، یغزو ہو گیا. فئام من الناس، فئام یہ جمع ہے تو قاعدہ کیا ہے؟ جب فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، اس لیے یغزو واحد ہے حالانکہ آگے فاعل اس کا جمع ہے. فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ. اس کا میں نے بتا دیا کہ صاحب اور رسول، صاحب مضاف، رسول مضاف الیہ مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ. فیقولون نعم فیفتح لهم ثم یأتی علی الناس زمان، اسی طرح فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ. یہ دیکھیں یہ بھی وہی چیز ہے، صاحبی اصحابی رسول اللہ، ان کو ملائیں ذرا کیسے ملائیں گے؟ جی جی افشین بیٹا ملائیے ان کو. استاد محترم صاحبی جو ہے وہ مضاف اور اصحابی مضاف الیہ، پھر دوبارہ اور اگلے والے کے لیے مضاف اور رسول کے لیے مضاف رسول بھی مضاف اصحاب، ہے. دیکھیں اصحابی مضاف الیہ مضاف، رسولی مضاف الیہ مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ. جی یعنی مضاف الیہ پہلا مضاف درمیان میں جتنے آ جائیں سارے کے سارے مضاف الیہ. مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مضاف کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب جب شروع کریں گے نا آخر سے تو رسول اللہ مضاف مضاف الیہ مل کے اصحاب کا مضاف الیہ، اصحاب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے صاحب کا مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اب صاحب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ پیچھے نہیں جا رہا کبھی، وہ یوں شروع آخر سے کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. اب اس میں اکٹھے آ جائیں، آخری پہ الف لام ہو یا آخری کسی کا نام ہو اور پہلے سارے جو ہیں وہ نکرہ ہوں، ان پہ الف لام نہ ہو، معرفہ نہ ہو، تو کیا بنتا ہے؟ پہلا مضاف، آخری مضاف الیہ، درمیان میں جتنے آ جائیں مضاف الیہ مضاف. فیقولون نعم فیفتح لهم ثم یأتی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صاحبی اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. صاحبی اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہے، وہ مضاف الیہ مضاف ملا کے سارے. فیفتح لهم متفق علیہ. روایت حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس زمان
لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا فَيَغْلُو فِئَامٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے کچھ جماعتیں گروہ وہ جہاد پہ جائیں گے اور کہیں گے کہ حل فیکم من صاحب رسول اللہ، تو کیا تم میں کوئی صحابی موجود ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں فلاں صحابی موجود ہے. فَيُفْتَحُ لَهُمْ، تو ان کو فتح دے دی جائے گی، اللہ اس کی برکت سے فتح دے دیں گے. ثم یأتی علی الناس زمان، پھر لوگوں پر زمانہ آئے گا، لوگ جہاد پہ جائیں گے تو کہا جائے گا کیا تم میں کوئی تابی ہے، صاحبی اصحابی رسول اللہ، رسول اللہ کے صحابہ کا ساتھی یعنی تابی کو موجود ہے؟ تو کہیں گے ہاں دی جائے گی. پھر زمانہ آئے گا لوگ جہاد پہ جائیں گے تو کہا جائے گا حل فیکم من صاحبی اصحاب رسول اللہ، صحابہ کے جو ساتھی تابی تھے ان کا کوئی صاحب یعنی تبا تابی کوئی موجود ہے تم میں؟ کہیں گے ہاں. فیفتح لہم، تو یہ جو خیر القرون کرنی ہے نا، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر بعد والا بعد والا بعد والا 3 بار کہا ہے، تو تبا تابعین تک یہ جو ہے بہترین زمانہ. اور یہ لوگ جو ہیں یعنی یہ ان کی وہ خیر و برکت کی وجہ سے اللہ تعالی جو ہیں وہ فتح دے دیں گے. تو یہ بہترین لوگ ہیں، افضل ترین لوگ ہیں. جی آگے وفی روایت مسلم قال یاتی علی الناس زمان یبعث منہم البعث، یبعث البعث اصل میں یوں ہے کہ لشکر بھیجا جائے گا، البعث نائب فعل بنے گا یبعث کا، فیقولون انظروا هل تجدون، انظروا تو واضح ہے جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف، تجدون یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا تجویدونا. جمع غلطی، مذکر غائب. جی غلطی ہو گئی، تجوید نہیں بنے گا. سوچ کے کہتی ہوں واجدہ یاجد. ہاں دیکھا واجدہ کہہ رہی ہیں، اس کو سوچ کے بنایا نا اب. ہاں جی واجدہ سے ہے یہ. توجیدونا، تجوید دیکھنا واو پہلے ہے جی تو واو جب مثال ہے. علامت مضارع کے بعد واو ہی آئے گی نا، توجیدونا توجیدونا یہ بنے گا. پھر تجیدونا کیسے ہوگا جی؟ ہاں جی یاد ہے کسی کو قاعدہ؟ یہ کالا والا قاعدہ نہیں توج. نہیں کالا بالکل والا نہیں. قاعدے میں تو وہ ہوتا ہے نا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، اس میں تو یعنی کہ متحرک اپوزٹ ہوتا ہے. ضمہ فتحہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ یعیدو والا قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا، یعیدو والا قاعدہ، وہ واو جو علامت مضارع مفتوح کسرہ کے درمیان آئے وہ واو گر جاتی ہے. جو واو علامت مضارع مفتوح تو جی تو جی علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان آئے وہ واو گر جاتی ہے. جی قاعدہ یاد ہو گیا، سمجھا گیا ہے؟ جی آ گیا. اچھا جی. من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیوجد، یہاں کیوں نہیں گرائی گئی؟ یہاں بھی تو واو وہی ہے، یہاں نہیں گرائی گئی. کیونکہ ضمہ آ گیا نا اس لیے. کرتے یا تھی مضارع مفتوح، یہاں علامت مضارع مفتوح نہیں ہے یو، مضموم اور ہے. کسرہ کے درمیان ہے، یہاں کسرہ بھی نہیں ہے، آگے جیم پر زبر ہے، جی نہ علامت مفتوح ہے اور نہ بعد میں کسرہ ہے، دونوں چیزیں نہیں ہے. دونوں شرطیں مشکل. تو ثم یبعث البعث الثانی، الثانی کی حالت کون سی ہے اور کیوں؟ ثانی کی حالت مکسور ہے کیونکہ مضافل ہے الباس الثانی کا. اور کیونکہ منقوص ہے، اس میں منقوص ہے اس لیے اس میں وہ نظر نہیں آ رہی اس کی حرکت. ٹھیک ہے لیکن حالت کون سی ہے پہلے اس کو ظاہر کرنا، حالت مکسور. مکسور بتائیے میں نے. چور نہیں ہو سکتی نا. استاد محترم وہ مضاف مضاف الیف نہیں ہے یہ الباس الثانی؟ تھوڑا سا غور کریں گے آپ کو خود جواب مل جائے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا غور کریں اس پر، لفظ دیکھ کے ذرا دھیان سے. الباس الثانی. جی راشد بھائی.
ہاں جی غلطی دکھی ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھ لگ رہی. بیٹا مضاف پہ الف لام آتا ہے؟ نہیں آتا. اب سمجھ لگی. دونوں ہے یہ اس کی تمیز ہے یہ کس کی؟ باس کی. تو تمیز نکرہ ہوتی ہے، الثانی تو نکرہ نہیں ہے، معرف ہے. اچھا صفت ہے پھر یہ اس کی موصوف صفت ہے. دیکھیں نا یہ ہوتا ہے طریقہ، ایسے نہیں کوئی کچھ کہہ دیں تو سوچتے ہیں نا وہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے تو کیوں، اور نہیں بنتا تو کیوں نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ البعث الثانی بعث کی، تو چونکہ بعث کی رفع حالت تھی، یبعث کا نائب فاعل، اسی لیے اس کی بھی رفع حالت ہوگی. جی. فیقولون هل فیہم من رعا اصحاب النبی، یہ آپ اصحابی پڑھ رہی تھی، رعا فعل ہے، فعل کے بعد کسرہ نہیں آتا، اصحاب النبی مفعول. فیفتح لهم ثم یبعث البعث الثالث، اسی طرح جیسے الثانی ایسے الثالث صفت اس کی. فیقال انظروا هل ترون فیہم من رعا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثم يقول البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم احدا، مفعول ترونك. راى من راى احدا راى اصحاب النبي. فيوجد الرجل، اسی طرح الرجل نائب فاعل، فيفتح لهم به، یفتح فعل مجہول، لهم اس کے متعلق، به اس کے متعلق، پھر اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ. صباحت بیٹا پڑھیں گی آپ؟ کوئی نہیں ہمت کریں گے، جھجک ختم کریں گے تو ہی پڑھیں گے نا، ہمت کریں. جی سر. وعن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر امتی خیر قرنی خدمتی، خیر امتی قرنی. سر آگے بھی پڑھو. جی جی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سر آگے والا ورڈ ان بعدہم قوم یشہدون. سر پڑھو آگے. جی جی ٹھیک ہے. ولا یستشہدون یستشہدون، یستشہدون ویخونون ولا یؤتمون بڑا سا لفظ، وینظرون ولا یؤتمن، ولا یؤتمون وینظرون ینظرون، ولا یفون ولا یفون، ولا یفون ویظہر فیہم. ویظہر فیہم سمن. جی آیات ویحلفون ولا یستحلفون، متفق علیہ. جی ان عمران بن حسین، عمران کون سی حالت ہے اور کیوں جی؟ یہ جری حالت ہے اور یہ غیر منصرف ہے عمران. غیر منصرف ہے جو کہ الف نون اور علم. ابنی حسین، ابنی اس کی حالت کون سی ہے اور کیوں؟ یہ اس کی جری حالت ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، پچھلے کے لیے اور اگلے کے لیے مضاف ہے. نہیں پچھلے والے کی صفت ہے اور اگلے والے کا مضاف ہے. اگلے کے لیے مضاف ہے، صفت ہے نا، اسی لیے راب ایک ہوگا. مضاف ہو تو پھر تو راب ایک نہیں ہوگا نا، مضاف کا راب تو اپنا ہوتا ہے. جی حسین مضاف الیہ، ٹھیک ہے، ابن مضاف، حسین مضاف الیہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی، خیر اس کی حالت کون سی ہے اور کیوں، اور امتی کی حالت کون سی ہے اور کیوں؟ خیرو تو مبتدا ہے اور اس کی حالت رفعی ہے. جی خیرو مبتدا ہے، رفیع حالت ہے، اور اور امتی امتی خبر ہے اس کی، اور وہ بھی وہی ہے، مرفوعی ہے.
اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک بات پوری ہوگی خیر امتی، نہیں یہاں بات پوری نہیں ہوئی ہے. یا میں دوسرے انداز میں سوال کر دیتا ہوں کہ اگر یہ خیر و مبتدا ہے تو خیرون کیوں نہیں پڑا؟ پھر یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے خیر امتی مضاف مل کے مبتدا ہے، اور کرنی جو ہے وہ اس کی خبر ہے. خبر ہے. اب بات سمجھ آ گئی نا سیدھی، جی ورنہ بات پوری نہیں بنا. خیر امتی، خیر مضاف ہے، امہ مضاف ہے، یا مضاف الیہ وہ مل کے خیرہ کا مضاف الیہ، وہ مضاف الیہ مل کے مبتدا، قرنی اس کی خبر. یہ قرنی جو ہے رفیع حالت تو ہو گئی، تو کہاں گئی اس کی پیش؟ سارے مطلب جب بھی ہم نے پڑھا تھا نا، یا مضموم ہو یا مکسور تو پھر وہ اس کی حرکت گر جاتی ہے، یا وہ بات نقل ہو جاتی ہے گر جاتی ہے. ہاں وہ بات نہیں ہو رہی، وہ فعل کی بات تھی. یہ اسم اور کی بات ہے. ایک کلمے کی بات ہے، وہ ایک کلمہ ہے، یہ دو کلمے ہیں. قرن اور یا الگ الگ ہے، قرن اسم اور یا متکلم کی ہے. اچھا اچھا. وہ اسم مفرد جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. جی اب یاد آ گئی ہے. تو یہ جی اعراب تک ہوگا جو کہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے، قرنی، کتابی کی طرح. جی ثم الذین یلونہم، ثم حرف ہے، الذین واضح ہے اسماء موصولہ میں سے. یلونا یہ کیا ہے؟ یہ ہے جی تو فعل ہے ویسے، فعل ہے جمع مذکر غائب، مضارع فعل ٹھیک ہے. مضارع. متصل غائب. تو کیا تھا اس کی اصل بتا دیں. یلویون نہیں، اس کا نہیں، اگر ماضی یلی لے کے، اس کا ماضی لے کے آئیں ذرا. میرا خیال ہے یا لام یا ہوتا ہے یہ اس کا. نہیں، والی یا یلی، والی یا، والی یا. ٹھیک ہے، ولی یا. تو والی یا واؤ لام یا ہے. اب لے کے آئیں اس کو، کیا بنے گا یہاں اصل؟ یلجیون نہیں، واؤ کہاں گئی؟ واؤ آ رہی ہے. یولی یو. ہاں، یولی یونا. تو اب پہلے وہ یولی، وہی واؤ علامت مدارے وہی مفتوح والا کسرہ، جو، ہاں جی، جو واؤ بھی آپ نے بتایا تھا وہی ہوا ہے اس میں بھی. یالی یونا، یالی یونا، یالی یونا. تو یالی یونا میں اب دیکھیں پھر، یا مضموم ما قبل مکسور ما بعد واؤ جمع، تو یا کی حرکت ما قبل کو دے دی، اور پھر یا کو وہ واؤ سے بدل دیا میزان والے قاعدے، مشکل ہونے والے قاعدے سے. تو یلون، پھر اس یہ کو گرا دیا. میں لکھ کے سمجھا دیتا ہوں چونکہ بڑی لمبی بات ہے تو یہ نہ ہو کہ سمجھ نہیں آئے. یہ تھا نا یولی یونا، ٹھیک ہے. اب یا پہلے تو یہ واؤ جو تھی علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان آئی، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان، یہ علامت مضارع مفتوح یا پر زبر ہے، واؤ لام پر کسرہ، تو یا واؤ ہے علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان، واؤ گر گئی تو کیا ہو گیا؟ یالی یونا. یہ واؤ گر گئی، کیا ہو گیا؟ یالی یونا. یہ ہو جائے گا نا یالی یونا. اب یہ قاعدہ نقل حرکت والا جو میں نے کہا تھا کہ ابھی ذکر نہیں کرتے، نقل حرکت والا قاعدہ کیا ہے؟ یا مضموم ما قبل مکسور، ما قبل کسرہ ہے نا، یا مضموم ما قبل مکسور ما بعد واؤ جمع. یعنی نقل کے لیے پہلے بھی دیکھتے ہیں بعد میں بھی دیکھتے ہیں. تو پہلے دیکھا ما قبل کو، ما قبل مکسور، پھر دیکھا ما بعد کو، ما بعد کیا ہے؟ واؤ جمع. تو یا کی حرکت یہ پیش جو ہے یہ دے دی لام کو. اب جب یہ حرکت دیں گے لام کو
تو یہ دیکھیں لام کو حرکت دی. اب یہ تو پڑھا نہیں جائے گا. میزان والا قاعدہ، مشکن والا جو قاعدہ ہے نا کہ یا ساکن ہے ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہے، تو اس کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیا. واو سے کیا ہو گیا؟ یلونا. ٹھیک ہے جی. تو یلونا، پھر التقاء ساکنین سے واو کو گرا دیا، کیا ہو گیا؟ یلونا. ایک واو رہ گئی. جی بات سمجھا گئی ہے جی؟ جی سر. ہاں جی. یلونہم. آگے چلیے. ثم ان بعدہم، ان بعدہم قوما. یہ بعدہم اس کی حالت کون سی ہے اور کیوں انا کے بعد آ رہا ہے؟ انہ نے اس کو فتحہ دیا ہے، اور یہ اس کیوں؟ انہ کا اسم ہے، انا کا اسم یہ بن ہی نہیں سکتا. نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا یہ بھی آپ نے خبر بتانا ہے. خبر قوم اس کی جو ہے وہ قوم، وہ بھی کامن ہے. بعدہم قومن اس کا اسم ہے اور بعدہم خبر ہے، لیکن بعد کیونکہ انہ کے فوراً بعد آ رہا ہے اس لیے اس پہ ہم نے فتحہ دے دیا. کون سا قاعدہ ہے کہ فوراً بعد آئے گا تو فتح دے دیں گے؟ اسم کو فتح دینا ہے، فوراً کو رفع دینا ہے. ہاں جی. جی راشد بھائی کوئی اور ہمت کرے. اللہ اکبر. بیٹا بعدہم ظرف ہے، اور آپ نے پڑھا تھا ظرف جو ہے نا وہ بعض ایسے ہیں جو ہمیشہ منصوب رہتے ہیں، یعنی وہ جب اس طرح آئیں گے تو ان سے پہلے فعل نکلے گا، یہ اس فعل کے مفعول بنیں گے، یہ اس فعل کے مفعول بنیں گے. تو اسم قومن ہے، بعدہم یہ مفعول بن کے جملہ ہو کے انا کی خبر. جی بیٹا بات سمجھا گئی ہے؟ جی آ گئی ہے. ہاں جی. یشہدون ولا یستشہدون، گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی. ولا یستشہدون ویخونون، یخونون کون سا صیغہ ہے جی؟ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف. شاباش ٹھیک ہے. ولا یؤتمنون، یہ مجہول کا ہے، صیغہ سیم ہی ہے، جمع مذکر غائب فعل مضارع مجہول. وینظرون، یہ معروف ہے، جمع مذکر غائب فعل مضارع. ولا یفون، یفون یہ فعل نہیں لگ رہا ہے مجھے، نہیں نفی ہے، یہ نفی ہے. لا اگر نہیں ہوتا تو آگے نون نظر نہ آتا آپ کو. جی نہیں، نفی والا ہے، اور یہ بھی جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے. یہ اصل کیا تھا؟ یہ تو پہلی بار ہی پڑھا ہے، ویسے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، اس کا مطلب بھی نہیں اس میں پتا. کچھ زیادہ حذف ہوا ہوا لگ رہا ہے. جی جی. صرف اس میں فائی بچا ہوا ہے، باقی یا تو اس کا سیگے کا اور واو نون جمع کا ہے. اچھا یہ تعلیلات ہیں کچھ قاف زر کی، یہ کون سا صیغہ ہے، ایسے ہی فاضر کون سا صیغہ ہے، یہ ہم استعمال کرواتے تو جی میں یہ تو پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ والا نہیں پڑھا ہوا. وہی ہے. یہ فاضر فی آپ نے حل کیا ہوا ہے نہیں کیا صیغہ؟ ہوا، نہیں کیا ہوا. یہ فاضر فی یہ کون سا صیغہ ہے؟ اور اسی طرح دیکھنے میں واحد مذکر حاضر فعل امر ہے، فی ہے تو امر. ہاں دیکھیں جی. وفا، وفا یفی اچھا وفا سے ہے. اور وقا یقی ایک ہی چیز ہے.
امر بنائیں گے نا وفا یا فی سے، تو اس سے دیکھیں کیا بنتا ہے، ایو فی، ایف فی یہ بنے گا نا، یہ بنے گا. جی تو امر کے آخر سے رفعیت گر گیا، کیا ہو گیا، ایو فی. بات سمجھا رہی بیٹا؟ جی آ رہی ہے. اچھا، اب وہی قاعدہ یعیدو والا قاعدہ تھا کہ واؤ جو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان آئے واؤ گر جاتی ہے، اور مضارع کی اتباع میں امر سے بھی گرا دیتے. مضارع کی اتباع میں جہاں مضارع میں گرے گی وہاں امر میں بھی گر جائے گی. اس قاعدے سے اس امر سے واؤ کو گرا دیا. استاد جب جی اس میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب یعنی کہ ہم نے تو اس کو حمزہ اس لیے لگایا تھا کہ یہ ساکن کی وجہ سے لگاتے ہیں نا، تو جب وہ ساکن ہی نہیں رہا تو پھر حمزہ گرا دیا. حمزہ کا ایسے ہی کہنا ہے، حمزہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. قاعدہ کیا ہے، قاعدہ میں لکھ دیتا ہوں اگر آپ کو ذہن میں ہے تو. ہر وہ واؤ جو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان آئے وہ واؤ گر جاتی ہے. اور مضارع کی اتباع میں امر سے بھی گرا دیتے ہیں. یہ پورا قاعدہ ہے. جی سب نے دیکھ لیا. ہر وہ واؤ جو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان آئے وہ واؤ گر جاتی ہے، اور مضارع کی اتباع جی میں جی امر سے گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ تھا کہ جب وفی فاضر فی کہ واؤ گر گئی تو حمزہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی گر گیا تو اکیلا فاضر فی رہ گیا. ایسے ہی کاف زر کی ہے، اوقی اوقی یا گر گئی، واؤ بھی گر گئی، حمزہ کی ضرورت نہیں رہی، کاف زر کی رہ گیا. اب یہ آ گیا یفونا. یہ کیا تھا، یفونا. یہ ہوگا یو فیونا. کیا یو فیونا نہیں، پہلے یو میں بنا یونا، یونا. یونا. بات سمجھا گئی جی. جی یوفی یونا. اب دیکھیں پہلے تو وہی واؤ علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان آئی واؤ گر گئی، ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا، یافی یونا. کیا ہو گیا، یا فیونا. یافی یونا. تو پھر وہی یا مضموم ما قبل مکسور ما بعد واؤ جمع، یا کی حرکت فا کو دے کے یا کو واؤ کر کے گرا دیا، کیا ہو گیا یفونا. جی یہ بات سمجھا گئی ہے. جی آ گئی ہے. جی تو یہ تھا یفونا. وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السَّمَنُ. یظہرو فعل، فیہم یہ جار مجرور مل کے متعلق، السمن یظہرو کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ. وفی روایت وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ. یحلفون حلف یحلف ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر ہی ہے اور مجہول ہے. متفق علیہ، یہ میں نے بتایا تھا بار بار کہ ھذا الحدیث متفق علیہ. بس یہاں تک رہنے دیتے ہیں جی.